الفراشة والزهرة. في بيت أرشد أصيص صغير وفي بيت حامد أصيص كبير هذان أصيصان جميلان أنا رأيت هذين الأصيصين وفرحت بهما في هذين الأصيصين شجيرتان عليهما زهرتان جميلتان جاءت فراشة إلى زهرة وقالت يا زينة البيت كيف أنت؟ الزهرة أنا مع السلامة يا أختي وكيف طرت إلي؟ أنت طير أم زهر؟ الفراشة أنا طير كالزهرة لي جناحان خفيفان بهما طرت إليك. رأى حامد وراشد الفراشة والزهرة وقال الأول للثاني هاتان صديقتان شكلهما جميل جسمهما خفيف حديثهما عذب. تو دیکھیے یہاں آپ نے جو آج کا سبق جو آپ کا ہے اس میں آئے گا اس میں تثنیہ شاید آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے نہیں پڑھا ہے شاید پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے. تو اس میں تثنیہ کہتے ہیں جو دو کو بتائے. کس کو بتائے؟ دو کو بتائے. اور اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ حالت رفع میں اس کے آخر میں الف اور نون مقصورہ اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ بڑھاتے ہیں. یا ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ بڑھاتے ہیں. یعنی اگر آپ کو حالت رفع میں اس میں تثنیہ بنانا ہے تو آپ واحد کے آخر میں کیا بڑھاؤ گے؟ الف اور نون مقصورہ. اور اگر حالت نصبی اور جری میں آپ کو لانا ہے یعنی کہیں پر یہ اسم مفعول بن رہا ہے یا مجرور بن رہا ہے تو وہاں آپ کیا کرو گی؟ وہاں آپ اس کو لاؤ گی یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور کے ساتھ. یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور کے ساتھ. الفراشۃ والزہرۃ تتلی اور پھول. پڑھو تعلیم پڑھو گی یا سنو گی؟ ٹھیک ہے. الفراشۃ والزہرۃ تتلی اور پھول. فی بیت ارشد عصیص صغیر. ارشد کے گھر میں ایک چھوٹا سا گملہ ہے. ایک چھوٹا سا گملہ جانتی ہو نا آپ؟ وہ جو پیالہ سا ہوتا ہے اس میں پھول رکھے جاتے ہیں. وفی بیت حامد عصیص کبیر. حامد کے گھر میں ایک بڑا گملہ ہے. ہادان عصیصان جمیلان. یہ دو بڑے گملے ہیں. یہ دو خوبصورت گملے ہیں. یہ دو خوبصورت گملے. دیکھو عصیص واحد تھا. اس سواد کے آخر میں انہوں الف اور نون مقصورہ بڑھایا حالت رفع میں تو کیا بن گیا؟ عصیصان. اسی طرح جمیل واحد تھا. اس کے لام کے آخر میں الف اور نون مقصورہ بنایا تو کیا بڑھ گیا؟ جمیلان. تو یہ حالت رفعی ہے کس کی؟ اس میں تثنیہ کی. اور یہ اعراب جو اس کا ہے اعراب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اعراب بالحرکت دوسرا اعراب بالحرف ہوتا ہے. اعراب بالحرکت یعنی رفع کی جگہ رفع آ جائے اور فتح کی جگہ فتح آ جائے اور کسرہ کی جگہ کسرہ آ جائے. اور اعراب بالحرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ آتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں بھی اعراب ہوتا ہے بالحرف اور وہاں کیا آتا ہے؟ یہاں اس میں تثنیہ میں وہاں کا اعراب آتا ہے یا ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ. تو یہ حالت رفع. ہذان عصیصان جمیلان. یہ دو خوبصورت گملے ہیں. انا رأیت ہذین العصیصین. میں نے دیکھا ان دو گملوں کو. ان دو دیکھو یہ عصیصین جو ہے یہ بھی اس میں تثنیہ ہے لیکن یہ حالت نصبی میں ہے اس لیے کہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے. اس لیے یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ جو ہے یا ما قبل مفتوح آ رہا ہے. یا ما قبل دیکھیے نا عصیصین سواد پر فتح ہے اور اس سے پہلے جو عصیصین یا جو ہے یا کیا یا ما قبل مفتوح یا ساکن یا اور یا ما قبل مفتوح یا ساکن ما قبل مفتوح ہے. دیکھیے یا ساکن پر وہ جزم آ رہی ہے اور سواد پر کیا آ رہا ہے؟ فتح آ رہا ہے اور نون مکسورہ ہے. تو یہ اس کی حالت نصبی ہے. حالت نصبی میں نے بتا دیا آپ کو نا. حالت رفع میں کیا بڑھاتے ہیں؟ الف ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ. اور حالت نصبی اور جری میں کیا بڑھاتے ہیں؟ یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ. تو دیکھیے یہاں وہی ہے. وفرحت بہما. اور میں خوش ہوا ان سے. ہما کا مرجع کون ہے؟ کن سے خوش ہوا؟ وہ دو پھولوں کے گملوں سے. تو بہما کا جو مرجع ہے عصیصان جمیلان ہے. کیا ہے؟ عصیصان جمیلان ہے. فی ہذین العصیصین شجیرتان. ان دو گملوں میں دو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں. ان دو گملوں میں دو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے عصیصین یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت جری میں ہے کیونکہ اس سے پہلے جر آ رہا ہے. حروف جارہ آ رہا ہے تو یہ کون سے حالت جری میں بھی ہے. یہاں بھی آپ دیکھو یہ اس کا اعراب بھی ویسا ہی ہے جیسے حالت نصبی میں تھا. یعنی کہ یا ساکن ما قبل مفتوح یا ساکن ما قبل مفتوح اور انہوں نے مکسورہ کے ساتھ یہاں پہ. اور شجیرتان یہ کون سی حالت ہے آپ بتا سکتی ہو؟ یہ حالت رفعی ہے. کیا یہ حالت رفعی ہے؟ اس لیے کہ یہاں الف ما قبل مفتوح آ رہا ہے.
تو میں ان دو گملوں میں دو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، علیہما زہرتان جمیلتان، ان پر جو خوبصورت پودے، ان پر دو خوبصورت پودے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کون سی حالت ہے، آپ بتا سکتی ہو زہرتان جمیلتان کون سی حالت ہے؟ حالت رفیع ہے، جہاں آپ کو الف اور نون مقصورہ دکھائی دے وہاں آپ سیدھے بول دو کہ یہ اس میں تثنیہ کی حالت رفعی ہے، اس لیے کہ یہ مبتدا مؤخر بن رہی ہے، مبتدا رفع کیا اور مبتدا مؤخر بن، تو کیا بولو گی آپ؟ یہ حالتیں ان پر کیا ہے؟ دو خوبصورت پھول ہیں۔ جاءت فراشۃ الی زہرۃ، آئی تتلی پھول کے پاس یا پھول کی طرف، وقالت، اور اس نے کہا، یا زینت البیت، اے گھر کی زینت، اے گھر کی، کیف انت، آپ کیسے ہو؟ آج آپ نے ضمیروں کا سبق پڑھا ہے، تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، کیا ہے؟ آپ نے جو فاعل بنتی ہو یا جو مبتدا بنتی ہو یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ کیف انت، آپ کیسے ہو؟ الزہرۃ، پھول نے کہا، انا مع السلامۃ، میں سلامتی سے ہوں، یا اختی، اے میری بہن، وکیف طرت الیہ، اور آپ کیسے میرے پاس اڑ کر آئی، اور آپ کیسے میرے پاس طار یطیر طیرن، یہ باب ضرب یضرب سے ہے، کس سے؟ ضرب یضرب سے ہے، اور یہ جو ہے طرت واحد مؤنث غائب ہے فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا۔ انت طیر ام زہر، آپ پرندہ ہو یا پھول ہو؟ الفراشۃ، تتلی نے کہا، انا طیر کالزہر، میں پرندہ ہوں پھول جیسا، میں لی جناحان خفیفان، میرے دو ہلکے ہلکے پر ہیں، میرے دو، تو یہ کون سی حالت ہو گئی؟ لی جناحان خفیفان ہے نا، یہ کون سی حالت ہو گئی؟ الف اور نون مقصورہ آخر میں ہوتا، فٹ سے کہا دیا کرو یہ حالت رفعی ہے۔ طرت بہما الیک، میں اڑی ان کے ذریعے سے آپ کے پاس، آپ کی طرف، آپ کے پاس، آپ کی طرف دونوں کہہ سکتی ہو۔ رآ حامد و راشد الفراشۃ، دیکھا حامد نے اور راشد نے تتلی کو۔ دیکھو حامد اور راشد پر رفع آ رہا ہے اس لیے کہ یہ فاعل ہیں، کیا ہیں؟ یہ فاعل ہیں، اور الفراشۃ اس کا مفعول بھی ہے اس لیے اس پر نصب آ رہا ہے، اور رآ جو ہے فعل ماضی مطلق کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس کا باب آتا ہے رآ یرا رؤیتن، کیا آتا ہے؟ رآ یرا رؤیتن، باب فتح یفتح سے ہے۔ وقال الاول للثانی، اور پہلے نے دوسرے سے کہا، قال بھی فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا سیدھا واحد مذکر غائب ہے، اور اس کا باب آتا ہے قال یقول قولا، قال یقول قولا، باب نصر ینصر سے ہے۔ ہاتان صدیقتان، یہ دو سہیلیاں ہیں، بولو کون سی حالت ہے یہ؟ ہاں بس بول دو، صحیح بول رہے ہو، حالت رفیع ہے، یہ حالت رفیع اس لیے کہ اس کے آخر میں الف اور ما قبل الف اور نون مقصور آ رہا ہے۔ شکلہما جمیل، ان کی شکل خوبصورت ہے، جسمہما خفیف، ان کا جسم ہلکا ہے، حدیثہما عذب، ان کی بات میٹھی ہے، ان کی بات۔ التمرین، التمرین کے معنی آتے ہیں مشق، کیا آتے ہیں؟ مشق، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسرسائز۔ تو کیا ہے؟ ہذہ زہرۃ و ہذہ زہرۃ، یہ ایک تتلی ہے اور وہ ایک تتلی ہے۔ کتنی تتلیاں آ گئی ہے؟ یہ ایک پھول ہے اور وہ ایک پھول ہے، یہ ایک پھول ہے اور وہ ایک پھول ہے، تو کتنے پھول آ گئے؟ ہاتان زہرتان، یہ دو پھول ہیں، یہ دو، تو یہ کون سا اسم بن گیا؟ اس میں تثنیہ، جو دو کو بتایا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں تثنیہ، اور یہ کون سی حالت میں ہے یہاں؟ حالت رفیع میں۔ رفع کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ خبر بن رہی ہے، اس لیے کہ یہ خبر۔ قطفت زہرتین، میں نے دو پھولوں کو کاٹا، میں نے دو پھولوں کو کاٹا، تو یہ کون سی حالت ہو گئی؟ حالت نہیں، دیکھیے نا، اس یا ساکن ما قبل مفتوح آ رہا ہے تو حالت نصبی ہوگی یا جری ہوگی؟ آپ دیکھو کوئی جر آ رہا ہے اس سے پہلے جر، یہ حالت، یہ کون سی ہے؟ حالت نصبی، کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ نہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے اور نہ مضاف آ رہا ہے، تو سیدھی سی بات ہوگی کہ یہ حالت نصبی ہے، لیکن مفعول بھی ہونے کی وجہ سے سمجھ، اس سے پہلے اگر فعل آئے گا تو ظاہر سی بات ہوگی کہ یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اس میں یہ ہوگا مفعول، یہ کیا ہوگا؟ تو یہ حالت نصبی ہے۔ میں نے کاٹا دو پھولوں کو، تل کا فراشتن و تل کا فراشتن، وہ ایک تتلی ہے اور وہ ایک تتلی ہے۔ تانے کا فراشتان، وہ دو تتلیاں۔ تانے کا یہ اس میں اشارہ ہے جو آج ہی آپ نے شاید پڑھا ہے، اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، ہاں نہیں اس میں پڑھا، اس سے پہلے آپ نے پڑھا نا اسم اشاری، کیا ہے؟ مرکب اشاری، تو یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، سمجھے نا۔ اور فراشتان، یہ جو کیا ہے؟ دو تتلیاں، یہ کون سی حالت ہے؟ حالت رفیع ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں الف اور نون مقصورہ ہے، اور حالت رفیع کیا ہوا؟ اس لیے کہ یہ خبر بن رہی ہے، کیا بن رہی ہے؟ رأیت فراشتین، میں نے دیکھا دو تتلیوں کو، میں نے دیکھا، یہ کون سی حالت ہے؟ ہاں صحیح بات بول رہی ہو آپ، یہ کیا ہے؟ حالت نصبی ہے، جری نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے، مضاف نہیں ہے، اس سے پہلے فعل آ رہا ہے، جب فعل آئے گا تو طے ہو گیا کہ یہ حالت نصبی ہے اور مفعول بھی ہے، کیا ہے؟ تو یہ کون سی حالت ہے؟ حالت نصبی، کیوں؟ اس میں یا ساکن اور ما قبل مفتوح ہے، دیکھو نا، تا پر فتح آ رہا ہے اور یا خود ساکن ہے اور نون مکسورہ ہے، تو یہ حالت
نسبی ہے کس کی؟ اس میں تسنیہ کی، اس میں تسنیہ کی. ہاذا بیتن و ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے اور یہ ایک گھر ہے. ہاذان بیتان، یہ دو گھر ہیں، یہ دو. تو کون سی حالت ہوگی یہ؟ حالت رفع، کیونکہ یہ کیا بن رہی ہے؟ خبر بن رہی ہے. یہ کیا بن رہی ہے؟ ہاذان بھی اس میں تسنیہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں تسنیہ ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے اور یہ بھی حالت. اچھا، دخلت بیتین، میں داخل ہوا دو گھروں میں، میں داخل ہوا یا میں داخل ہوئی دو گھروں میں، میں داخل ہوئی دو گھروں میں. تو یہ کون سی حالت ہے؟ حالت نصب، اس لیے کہ اس سے پہلے فعل آ رہا ہے. دخل یدخل دخول باب نصر ینصر سے ہے اور یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے، تو یہ حالت نصبی ہوگی. ذالک عصیص و ذالک عصیص، وہ ایک گملہ ہے اور وہ ایک گملہ ہے. یہ ذالک کیا ہے؟ اس میں اشارہ. کیا ہے یہ؟ اس میں اشارہ. ذالک عصیصان، وہ دو گملے ہیں، وہ دو گملے ہیں. تو یہ کون سی حالت ہے؟ حالت ٹھیک بول رہی ہوں، حالت رفع، اس لیے کہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ حالت، اس کے آخر میں کیا ہے؟ الف اور نون مکسورہ، الف اور نون مکسورہ، لہذا یہ کیا بن گئی؟ حالت رفع. اور حالت رفع کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ خبر بن رہی ہے. ذالک کا مبتدا ہے اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے، اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. اخذت عصیصین، میں نے لیا دو گملوں کو، میں نے لیا دو گملوں کو. یہ کون سی حالت ہے؟ اس میں تسنیہ، حالت نصبی. کیوں ہے حالت نصبی؟ اس لیے کہ اخذت فعل کا مفعول بھی بن رہا ہے. اخذت فعل کا مفعول. تمرین واحد، پہلی تمرین. اور یہ بس سیکنڈ بھائی، ہاں اچھا پڑھ لو، ٹھیک ہے پڑھ لو. تمرین واحد، پہلی تمرین. حامد و راشد تلمیذان، حامد اور راشد دو طالب علم ہیں، دو طالب. ہما ذاہبان الی المیدان، وہ جا رہے ہیں میدان کی طرف. حامد و راشد، دیکھو نا، حامد و راشد مرفوع ہیں. تلمیذان کیا ہے؟ اس میں کون سی حالت ہے؟ اس میں تسنیہ کی حالت رفع ہے. کیوں رفع ہے؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں نون مقصور اور کیا ہے؟ الف اور نون مقصور. کیا؟ الف اور نون مقصور. اور مرفوع اس لیے کیونکہ یہ کیا ہے؟ خبر بن رہی ہے. ہما ذاہبان الی المیدان، ذاہبان کون سی حالت ہے؟ حالت رفع، حالت رفع. اس میں تسنیہ حالت رفع. الی المیدان، یہ کیا بن رہا ہے؟ الی المیدان، الی جار ہے اور میدان مجرور، اسی لیے اس پر جر ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ الی آ رہا ہے. انا و ساجد تلمیذان، میں اور ساجد دو شاگرد ہیں، دو شاگرد ہیں. تو کون سی حالت ہوگی؟ حالت رفع، اس لیے کہ یہ خبر بن رہی ہے. نحن واقفان فی المیدان، ہم کھڑے ہیں میدان میں، ہم کھڑے ہیں. واقفان کون سی حالت ہے؟ حالت رفع. سعاد و سلمہ تلمیذتان، سعاد اور سلمہ دو شاگردہ ہیں، دو شاگرد. ہما جالستان علی السریر، وہ بیٹھی ہوئی ہیں چارپائی پر. تو جالستان کون سی حالت ہوگی؟ حالت رفع. اس کی علامت کیا ہے حالت رفع ہونے کی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اس میں اس کے آخر میں کیا ہے؟ اور الف اور رفع کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ خبر ہے. جب کیوں پوچھوں میں تو بولو آپ، یہ فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے اور کچھ ہے، یہ بولنا چاہیے وہاں. انت و راشد ولدان، تو اور راشد دو لڑکے ہو. کون سی حالت ہے؟ حالت رفع، اس لیے کہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ ولدان. انتما نشیطان، تم دونوں چست ہو، تم دونوں چست ہو. مسروران، کیا ہو؟ خوش ہو. دو چست ہو اور خوش ہو. کون سی حالت ہے؟ حالت رفع. کیا کون سا اسم ہے؟ اس میں نہیں، اسم کون سا؟ اس میں تسنیہ، اس میں تسنیہ. حالت کون سی ہے؟ حالت رفع. اور رفع کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ نہیں، رفع اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ خبر ہے. کیا ہے؟ یہ خبر ہے. وہ تو علامت میں پوچھتا ہوں، جب وہ الف آپ کو بولنا ہوتا ہے. میں جب علامت کے بارے میں پوچھوں وہ بتایا کرو آپ. انت و سعاد بنتان، تو اور سعاد دو لڑکیاں ہیں. کون سی حالت ہے؟ حالت رفع. کیا علامت ہے حالت رفع کی؟ الف اور نون مقصور آخر میں ہے. اور انتما نشیطتان، تم دونوں چست ہو. مسرورتان، خوش ہو. یہ دونوں کیا ہیں؟ کون سے اسم ہے؟ اس میں تسنیہ ہے. کون سی حالت ہے ان کی؟ حالت رفع. اس کی علامت کیا ہے؟ الف و نون مقصورہ. تمرین ثانی، دوسری تمرین. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں. انت تو ایک مرد، انتما تم دو مرد. انت تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں. انا میں ایک مرد یا میں ایک عورت. نحن ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں. ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. جمع متکلم ہے. ھذا یہ ایک، واحد مذکر قریب کے لیے. ھذان یہ دو، تثنیہ مذکر قریب کے لیے. ھذہ یہ ایک عورت، واحد مؤنث قریب کے لیے. ھاتان یہ دو، تثنیہ مؤنث قریب کے لیے. ذالک وہ ایک، واحد مذکر بعید کے لیے. ذانک وہ دو، تثنیہ مذکر بعید کے لیے. تلک وہ ایک عورت، واحد مؤنث
بعید کے لیے تانی کا وہ دو عورتیں تسنیہ مؤنث بعید کے لیے تمرین ثالث تیسری تمرین لی کتابان و حجرتان میری دو کتابیں ہیں اور دو کمرے ہیں کون سی حالت ہے حالت رفی کیا علامت ہے کیوں آ رہا ہے رفع خبر ہے نہیں یہ مبتدا بن جائے گی جب جار مجرور اس سے پہلے آئے تو یہ مبتدا بن جائے گی اور کون سا اسم ہے اس میں تثنیہ اسم مثنیٰ بھی کہتے ہیں اسم تثنیہ بھی کہتے ہیں سمجھے نا قرأت الکتابین فی الحجرتین میں نے پڑھا دو کتابوں کو دو کمروں میں سمجھے نا تو یہ کون سی حالت ہے حالت کتابین اور حجرتین کون سی حالت ہے حالت الکتابین کیا ہے حالت نسبی ہے اور پھر حجرتین کون سی حالت ہے حالت فی کو نہیں دیکھ رہی آپ حالت جری ہے اس لیے کس سے پہلے کیا آ رہا ہے جر آ رہا ہے تو حالت نسبی میں بھی اس کا اعراب یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت نسبی میں بھی اس کا اعراب یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ کے ساتھ قرأت ہذین الکتابین میں نے پڑھا ان دو کتابوں کو کون سا اسم ہے یہ اس میں تثنیہ کون سی حالت ہے یہ حالت نسبی کیوں آ رہا ہے نصب اس لیے کہ یہ نہیں خبر نہیں حالت نسبی ہے اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے کس کا قرأت فعل قرأ یقرأ قراءۃ یہ باب فتح یفتح فاتح فتح یفتح سے فی ہاتین الحجرتین ان دو کمروں میں یہ کون سی حالت ہے حالت نہیں جری ہے جر آ رہا ہے حروف جارہ آ رہا ہے حالت جری ہے تو اس کی علامت کیا ہے حالت جری ہونے کی اس میں کیا ہے یا ساکن اور ما قبل مفتوح یا ساکن ما قبل اور جر کیوں آیا اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر ہے اس لیے کہ اس سے پہلے حرف ذانک ولدان وہ دو لڑکے ہیں وہ دو کون سی حالت ہے حالت رفی رفع کی کیا علامت ہے الف اور نون مقصورہ اس کے آخر میں ہے ٹھیک ہے نا اور رفع کیوں آ رہا ہے خبر ہے اور یہ جو ہے کون سا اسم ہے اس میں تثنیہ بولو یا اس میں مثنیٰ جو آپ کی مرضی ہے لذینک الولدین زہرتین ان دو لڑکوں کے دو پھول ہیں ان دو لڑکوں کے لیے دو پھول ہیں تو دیکھیے یہ کون سی ولدین کون سی حالت ہے حالت جری حالت ولدین تو لی حرف جار آ رہا ہے اس سے پہلے زہرتان کون سی حالت ہے حالت رفی تو کیوں اس لیے کہ یہ اس کی مبتدا بن رہی ہے کیا بن رہی ہے مبتدا لتینک الزہرتین رائحۃ جمیلۃ ان دو پھولوں کی اچھی خوشبو ہے ان دو پھولوں کی اچھی خوشبو یہ بھی حالتی کیا حالت جری ہے رائحۃ تمرین رابع چوتھی تمرین زہرۃ ایک پھول زہرتان دو پھول قطفت زہرتین میں نے دو پھولوں کو کاٹا کون سی حالت ہوگی حالت نہیں قطفت اس سے پہلے فعل آیا نا قطف ہے قطفت فعل آیا تو یہ حالت نسبی ہے کیوں نصب آیا اس لیے کہ یہ نسبی کیوں ہے اس لیے کہ یہ مفعول بھی بن رہے کیا رہے مفعول بھی کس کا قطفت کا فرحت بزہرتین میں خوش ہوئی یا میں خوش ہوا دو پھولوں سے تو یہ کون سی حالت ہے حالت جری جر کس نے دیا اس کو با حرف جر نے اور جر کی علامت کیا ہے یا ساکن ما قبل مفتوح میں خوش ہوئی یا میں خوش ہوا دو پھولوں سے بابن ایک دروازہ بابان دو دروازے دخلت بابین میں داخل ہوا یا میں داخل ہوئی دو دروازوں سے خرجت من بابین میں نکلا یا میں نکلی دو دروازوں سے تو پہلا باب جو ہے یہ کون سی حالت ہے حالت دخلت بابین یہ کون سی حالت ہے حالت زور سے بولو شاباش حالت نسبی کیا علامت ہے اس کے نصب ہونے کی یا ساکن ما قبل مفتوح اور دوسری جو من بابین یہ کون سی حالت ہے جری جر کس نے دیا اس کو کون ہے حرف جر من ہے من بانی من ہے اور بابین جو ہے اس کی علامت کیا ہے جر کی یا ساکن ما قبل مفتوح اور یہ کون سا اسم ہے اس میں تثنیہ تو چلو آپ بھی کر لو ایسے ہی